الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر كافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر القرآن کورس میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھی کافی عرصے سے ہمارے ساتھ مختلف صورتوں میں مل جل کر کچھ سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، استاذہ کی بہت بہترین تفسیر سن رہے ہیں اور 15 سے 16 تفاسیر سے استفادہ کر رہے ہیں اس سیشن کے ذریعے۔ ہم نے اب پچھلی دفعہ جو صورتیں پڑھی تھیں 30th پارے کی، ہم نے پہلے پارٹ 1 مکمل کیا، پھر پارٹ 2 مکمل کیا کچھ صورتوں پہ مبنی، اور ہم لاسٹ سیگمنٹ پر ہیں 30th پارے کے انشاءاللہ۔ اور آج جو ہم صورت پڑھیں گے وہ سورۃ البینہ ہے انشاءاللہ۔ سورۃ البینہ میں ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے۔ الوقفات التدبریہ، معنی الکلمات، العمل بالآیات اور التوجیحات، اس صورت کے حوالے سے یہ سب چیزیں ہم جانیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، اس سے ہم آج کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ میں سے کسی نے وہ ہوم ورک کیا۔ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھی تو صحیح بخاری کورس میں ہی ہمارے ساتھ جوائن ہو، وہ کر رہے ہو سکتا ہے کسی نے پہلی دفعہ پڑھا ہو اس ہوم ورک کے ملنے کے بعد۔ تو کوئی بتائے گا کہ جو صحیح بخاری کورس میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، صرف تدبر القرآن کورس میں شامل ہے، کیا ان میں سے کسی نے کتاب الوحی کو پڑھا؟ صحیح بخاری کی میں سے کتاب الوحی کو پڑھا؟ کیونکہ سورۃ العلق کی آیت 5 پر یہ ہوم ورک دیا گیا تھا العمل بالآیات کے تحت۔ تو کوئی اگر آپ میں سے ہے ایسا تو وہ بتائیں ہمیں، ہم ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ ذرا چیٹ میں دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے۔ اچھا جناب، چیٹ میں تو کافی ساتھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ساتھی ایسے ہوں جو ہمارے ساتھ صحیح بخاری کورس میں بھی ہیں۔ کوئی ساتھی بتانا چاہے گا کتاب الوحی کو پڑھ کے کیا سیکھا؟ کوئی بھی بتانا چاہے، اپنا مائک کھولیں۔ سہرش آپ بتائیں گی کوئی بات؟ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے تو وحی کے بارے میں پتہ چلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے آئی وہ کیفیت بتائی گئی، پھر اخبرنا کے بارے میں پتہ چلا کہ اخبرنا سوری اس کو کہتے جب استاد پڑھے اور شاگرد جو ہے وہ سنتا رہے، اور امام بخاری نے حدثنا اور اخبرنا میں فرق کیا ہے۔ پھر ہمیں ناموس کے رسالت کے بارے میں پتہ چلا کہ ناموس جو ہے وہی کے اندر وہ خیر کے راز کے لیے کہتے ہیں اور نہیں، اور جاسوس شر کے راز کے لیے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، اور قلم سے لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ شروع کرا۔ الحمدللہ۔ اور علم الانسان ما لم یعلم کے تحت ہم یہ جان رہے تھے کہ اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ چلے جی، یہ تو ہم نے اس کے والے سے جانا ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ اور کہنا چاہے اس صورتوں کو جو آپ پڑھ رہے ہیں تدبر القرآن میں؟ کسی سے آپ نے کوئی بات شیئر کی ہو، اس ہفتے آپ نے کچھ اس سے حاصل کیا ہو، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر؟ یہ آپ کا ٹائم ہے، 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ آپ میں سے جو بھی کوئی بات کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے، کوئی اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے تو ضرور اپنا مائک کھولیے اور بات کیجیے۔ السلام علیکم، میں رابعہ بات کر۔ وعلیکم السلام جی رابعہ۔
میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ لاسٹ کسی سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ابو جہل کو ابو الحکم کا لقب بھی دیا جاتا تھا، تو میری بچی نے مجھ سے سوال کیا جب کہ ابو جہل کا نام سے ہی اس کی جہالت شو ہو رہی ہے، تو کیا اس معاشرے میں ابو جہل کا یہی مطلب تھا جو آج ہم لیتے ہیں یا کوئی اور اس کا میننگ جی، تھا جو اس نے اپنا؟ جوہل کا معنی جہالت ہی ہے، اور حکم کا مطلب یعنی حکمت سے ہے، روٹ میں جائے نا، جہالت کا روٹ جوہل ہے اور حکم کا حکمت کا حکم۔ وہ بہت سمجھدار تھا، اسی لیے اسے حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، سمجھداری کا باپ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مخالفت کی تو اس کو یہ لقب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اطاعت رسول عطا فرمائے، آمین۔ کوئی اور بات آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں؟ کسی نے کوئی ریفلیکشن دینا ہو، کوئی بات کہنی ہو، کچھ تدبر القرآن سے سیکھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہو؟ چلے جی، میرا خیال ہے کہ آج ابتدا میں کسی کو کوئی بات نہیں کرنی، تو چلیں ہم چلتے ہیں آج سورت کی طرف، سورت البینہ کی طرف۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ سن لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کوسچنز کریں گے اس سورت پر، جو کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اس پر مبنی، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا، اس میں ہماری جو انچارج ہے وہ آپ سے ٹرانسلیشن بھی سنیں گی جو سنانا چاہیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف، اب کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، مزید نہیں لے سکوں گی۔ رابعہ نادر، آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ اینڈ میں کر لیجیے گا انشاءاللہ، جس وقت ڈسکشن ٹائم ہوگا۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ سورة البینہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم نہیں، یکن تھے،
الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفکین باز آنے والے حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینہ واضح دلیل رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے یتلو جو پڑھتا ہے صحفاً صحیفے مطہرہ پاکیزہ فیہا اس میں یا ان میں کتب تحریریں ہیں قیمہ درست وما اور نہیں تفرقہ تفرقہ کیا اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعد اس کے ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینہ کھلی دلیل وما اور نہیں امروا وہ حکم دیے گئے تھے الا مگر لیعبدوا یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ اللہ کی مخلصین خالص کرنے والے لہو اس کے لیے الدین دین کو حنفاء یکسو ہو کر ویقیموا اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز ویؤتوا اور وہ ادا کریں الزکاۃ زکوٰۃ وذالک اور یہ ہے دین القیمہ درست ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین فی نار آگ میں ہوں گے جہنم جہنم کی خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ شر بدترین البریہ مخلوق ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ خیر بہترین البریہ مخلوق جزاؤہم بدلہ ان کا اندہ پاس ہے ربہم ان کے رب کے جنات باغات عدن ہمیشگی کے تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ رضیہ راضی ہو گیا اللہ اللہ عنہم ان سے ورضوا اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈر گیا ربہ اپنے رب سے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کے کچھ اور نام بھی آتے ہیں، مثلا سورۃ لم یکن، سورت کے پہلے دو الفاظ سے. سورۃ المنفکین بھی کہا گیا اس کو، سورۃ اہل الکتاب، سورۃ القیمہ، لیکن زیادہ مشہور اس میں سے سورۃ البینہ ہے. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ مکی ہے اور کچھ باقی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے. ایسا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک صورت ایک خاص موقع پر نازل ہوتی ہے اور پھر اسی سے ملتے جلتے حالات جب پیش آتے ہیں کہیں اور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ پڑھ کر سناتے. چونکہ قرآن مجید کسی ایک جلد میں اس وقت اکٹھا نہیں تھا، تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا کہ شاید یہ پہلی بار نازل ہوئی ہے. تو بہرحال اس کے مضامین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سورت مدنی ہے. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں اور 94 یعنی 94 کلمات ہیں. جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے
کہ میں سورت لم یکن، اب یہاں سورت کا نام کیا بتایا گیا؟ لم یکن، تجھے پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے، میرے نام کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کسی کو بھی جب یہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واقعی اس کے دل میں قدر اور وقت اور عظمت اور اہمیت ہو، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، وہی شخص اس بات پہ رو سکتا ہے۔ اس صورت کا جو محور یا مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ ان لوگوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی کتاب کا انکار کیا، ان پر حجت قائم کرنا ہے کہ بینہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا، ہاربل ہوگا، ہولناک ہوگا۔ اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین قیم کیا ہے، درست دین کیا ہے، دین کی بنیاد کس چیز پر ہے، یعنی اس میں اہم ترین چیزیں کیا ہیں۔ تو نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اقامت صلاۃ، اور نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ ہے، یعنی دل سے اللہ کی عبادت کی جائے اور خود ساختہ دین سے پرہیز کیا جائے۔ دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں ہے لم یکن، نہ تھے، کون؟ الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب من جو ہے یہ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ الیبوریٹ کر رہا ہے، بات کو بیان کر رہا ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ ان کو اہل کتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک ان کے پاس کتاب کے بقایا جات تھے، خواہ اس میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی تھی، لیکن بہرحال تورات اور انجیل ان کے پاس تھی، اور وہ ان کے خواص جو تھے وہ اس کو پڑھتے بھی تھے، تو اس لیے انہیں اہل کتاب کہا گیا۔ والمشرکین، اور مشرکین، مشرکین سے مراد وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ اہل عرب میں سے ہوں یا کسی بھی اور قوم یا ملت میں سے، ہر قسم کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ مشرکین کہلاتے ہیں، یعنی اصطلاحی طور پر۔ اس میں آگ کی پوجا کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی بتوں کے علاوہ دیگر مخلوق جیسے سورج کی پوجا کرنے والے، یا پھر چاند ستاروں کی، یا آگ کی، یا کسی بھی اور چیز کی۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ پھر مشرکین کہلاتے ہیں۔ منفقین، منفقین کا لفظ جو ہے یہ فق سے ہے، فا کاف کاف، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فک رقبہ، گردن کو چھڑانا، آزاد کرنا، الگ کرنا۔ تو انفکاک ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا، دو چیزوں کا الگ الگ ہونا۔ فک الرہن کہتے ہیں رہن شدہ چیز کو چھڑا لینا، جو چیز گروی رکھی ہوئی ہو اس کی قیمت ادا کر کے جو لی گئی تھی اس کے بدلے واپس لے لینا۔ تو باز آنے والے، چھوڑنے والے، الگ ہونے والے کس سے؟ اپنی ٹریڈیشن سے، اپنے شرک سے، کفر سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے کلچر سے باز آنے والے نہیں، رکنے والے نہیں تھے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، کن کے پاس؟ اہل کتاب اور مشرکین کے پاس کیا چیز آ جائے؟ البینہ، بینہ۔ بینہ کا لفظ جو ہے یہ بینات اور بین سے ہے، بیسک روٹ بانا یبینو سے ہے۔ بینہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے حق کو پہچانا جائے، کلیئر پروف، یعنی جس سے حق کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جائے، کھلی دلیل۔ لیکن یہاں بینہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ۔ وہ بینہ
رسول ہیں اللہ کی طرف سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام. رسول من اللہ، جن کو اللہ نے رسالت دے کر بھیجا. رسول کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے. نکرہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ کوئی معمولی رسول نہیں. وہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے ہیں. وہی اللہ کی کتاب لے کر آئے. رسول من اللہ یتلو، جو پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ صحفاً، صحیفے. صحیفہ کی جمع ہے صحف. صحیفہ کہتے ہیں ورقہ کو، ورقہ پیج، اور صحف اوراق جن پر لکھا جاتا ہے. اور اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ قرآن مجید کی طرف. مطہرہ، پاکیزہ. پاکیزہ کس چیز سے؟ ہر تحریف سے. مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک کیا گیا، یعنی جو پاک کیا گیا ہے ہر تحریف سے، شیطان کی مداخلت سے، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہوئی، کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوا، آیا، وہ ہر طرح کی کمزوری، نقص اور خامی سے پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس کے آگے اور پیچھے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نازل کرتا ہے حکیم، حکمت والے، حمید، تعریف والے رب کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کرتا کلام ہے. صحف مطہرہ پیچھے بھی ایک صورت میں گزرا ہے. وہاں کیا کہا گیا؟ صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. یہ قرآن مجید کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو صحف مطہرہ کی تلاوت کرتے ہیں. کیسے کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے آپ؟ ٹھہر ٹھہر کے رتل القرآن ترتیلا. خود بھی کرتے تھے. کب؟ تہجد میں. سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کب کرتے تھے؟ تہجد میں. اور اس کے بعد فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی، اور باقی نمازوں میں بھی خود بھی پڑھتے اور دوسروں پر بھی پڑھتے تھے. اور دوسروں پر پڑھنے میں نماز کے اندر پڑھنا بھی ہے، جیسے امامت کراتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ پڑھ کے سناتے تھے. اور یہ سب کے لیے تھا. اور اس میں صرف مسلمانوں کو سناتے تھے یا کسی اور کو بھی سناتے تھے؟ سب کو سناتے تھے. جس شخص نے سیرت توجہ سے پڑھی ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں سنایا. جہاں جب جیسے موقع ہوا سنایا. انڈیویجولس کو بھی سنایا، گروپس میں بھی سنایا. یتلو صحفا مطہرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے وہ کیا کیا تھے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اس کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہاں بھی آپ کی یہی صفت بیان کی جا رہی ہے، یتلو صحفا مطہرہ. اور یہ کیسے ہیں صحفا مطہرہ؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں احکام ہیں درست. کتب، کتب بمعنی مکتوب ہے. یہاں مکتوبات. کتب کتاب کی جمع ہوتی ہے. اور کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ لٹرل میننگز، لکھی ہوئی چیز. کتاب کتاب سے لکھی ہوئی چیز. یعنی ان صحف کے اندر کیا ہے؟ احکامات ہیں، لکھے ہوئے احکامات ہیں. قیمہ، درست ہیں، یعنی جس کی اخبار یا احکامات سچے ہیں، درست ہیں، درست راستے کی طرف لے جانے والے ہیں. قرآن سچی باتوں پر مشتمل ہے. اور ہر وہ شخص جو دل کی آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھے وہ اس بات پر ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا کہ یہ قرآن
مطہر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، اور پھر جو کچھ اس میں ہے پرفیکٹ ہے، خواہ وہ توحید سے متعلق آیات ہیں یا گزشتہ اقوام کے قصوں سے متعلق باتیں ہیں، ان میں اختلاف نہیں، اور بہت ہی دل پر اثر انداز ہونے والی کتاب ہے یہ۔ فیہا کتب قیمہ، قیم قرآن کی صفت اور کہاں آئی ہے؟ سورۃ الکہف میں، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ قیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے درست بمعنی مفعول، اور دوسرا درست کرنے والی، سیدھا کر دینے والی۔ اصل میں کتب کی صفت قیمہ آئی ہے یہاں پر، ورنہ کتاب قیم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے کفر سے، اپنے طریقوں سے باز نہیں آ سکتے تھے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی رسول، اور رسول بھی بہت پاورفل رسول اور پاورفل میسج کے ساتھ نہ آ جاتا اور ان کو آ کر یہ پیغام نہ دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو بعد میں آیا، تو پہلے کیسے کفر کر رہے تھے؟ یعنی ان کے جو طور طریقے تھے وہ اصل دین پر مبنی نہیں تھے، کیونکہ اصل دین دین اسلام ہی تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی تو پھر کیا، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اصل دین سے ہٹ گئے۔ اس دین کی درستگی اس وقت تک ہو نہیں سکتی تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اور قرآن نہ آتا۔ جب یہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مشرکین پھر کیا ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کیا اہل مکہ مسلمان ہو سکتے تھے یا اسلام وہاں سے آس پاس پھیل سکتا تھا؟ نہیں۔ اہل کتاب میں سے اگرچہ کم لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، نصارہ میں سے زیادہ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ابتدائی دور میں کون مسلمان ہو گیا تھا؟ نجاشی، یس۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا اور اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے دین میں داخل ہوتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ذریعہ بنی کس چیز کا؟ لوگوں کی ہدایت کا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آپ تشریف لائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے۔ اختلاف کیوں کیا؟ تفرقہ بازی کیوں کی؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں جدا ہوئے یا اختلاف کیا الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، الا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس بینہ۔ کیا ہے یہ بینہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور جو واضح نشانیاں آپ لے کر آئے تھے۔ اور اختلاف کیا تھا کہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے۔ اسی لیے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں، سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ گئی تھیں، واضح نشانیاں، روشن دلائل، سب چیزیں تھیں، رسول موجود، کتاب موجود، حق بالکل واضح شکل میں موجود، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا تھا اختلاف؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد، عداوت، بغض، ایگو، تکبر، یہ وجوہات تھی ان کے کفر کی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا پھر امت مسلمہ میں سے ہوں۔ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے، لیکن افسوس یہ کہ اہل علم ہی زیادہ اختلافات میں پڑ گئے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ دین کے معاملے میں زیادہ اختلاف کون کرتا ہے؟ دین کو کم جاننے والے یا زیادہ جاننے والے؟ زیادہ جاننے والے، حالانکہ اسی سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب علم آ جاتا نا انسان کے پاس
تو ساتھ ہی کیا چلا آتا ہے؟ ایروگنس آ جاتی. پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے بس وہ مانی جائے اور دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو یہاں ان کا بھی حال یہ ہوا کہ ہم تو پہلے سے ہی کتاب والے ہیں. قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں سننی، ہمیں حق قبول نہیں کرنا. تو اسی لیے جب دین کی دعوت پھیلتی ہے تو جو لوگ دین نہیں جانتے ہوتے وہ جلد قبول کر لیتے، خوشی سے قبول کر لیتے، وہ اس کو پا کر خوش ہوتے. لیکن جو کسی بھی طرح کا دین جانتے ہیں، کچھ بھی تھوڑا بہت، وہ عموماً انکار کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے، وہ شدید اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھے بغیر اس پر الزام تراشی اور گمراہی کے فتوے لگانے لگتے ہیں. تو اس چیز سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب، خاص طور پر یہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے آمد کے منتظر تھے، کیونکہ آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، یہود کی بھی اور نصارہ کی بھی. کس شکل میں موجود تھا؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ آپ کو پاتے ہیں لکھا ہوا، یعنی آپ کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں. اور وہ آپ کو کیسے پہچانتے تھے، کتنا پہچانتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا پہچان کے کہ جتنا اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، صرف ضد کی بنا پر. سورۃ البقرہ میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی کفار پر وہ فتح مانگتے تھے آپ کا نام لے لے کر اور کہتے تھے کہ ہم تم سے نبٹ لیں گے جب ہمارے درمیان ایک نبی آ جائے گا. وہ آپ کی آمد کے منتظر تھے. جب آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن پھر اس بات پہ ضد کہ وہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، اور بھی طرح طرح کے بہانے بنا کر انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، کون؟ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ وہ سب عبادت کریں. کس کی؟ اللہ کی. سب کتابوں میں یہی بات بتائی گئی، یہ دین کی اصل ہے، توحید. مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، ہر آمیزش سے پاک کر کے، پیور دین، پیور نیت کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے. حنفاء، مزید تاکید، یکسو ہو کر، یکرخ ہو کر. حنفاء کس کی جمع ہے؟ حنیف کی. حنیف کون ہوتا ہے؟ جو ایک چیز سے ہٹ کر دوسری چیز کی طرف جائے. یعنی ایک تو ہے نا کہ ویسے ہی کوئی ایک چیز کو فوکس کر لے، اور ایک ہے کچھ چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف مائل ہونا، راغب ہونا اور اس پر جم جانا. یعنی جو شرک سے توحید کی طرف مائل ہو، یعنی شرک چھوڑ کر توحید کی طرف ہوں. حنفاء. نمبر 2، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. عبادت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. الگ سے ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات عمومی طور پر ایک چیز ایک کانسیپٹ میں شامل ہوتی ہے، لیکن اس کا خصوصی ذکر اس کی اہمیت کی بنا پہ کیا جاتا ہے کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیتا ہے وہی دراصل دین پر ہوتا ہے، وہ دیندار کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. تو دیندار کون ہوتا ہے؟ جو توحید پر ہو اور یکسو ہو اور خالص اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ نماز ایسے ادا کی جائے جیسے ادا کرنے کا حق ہے، اور ایتاء الزکوٰۃ مستحقین تک اپنے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق حصہ نکال کر لے جائے، ان تک پہنچائے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین درست. یہ کیا؟ یہ 3 باتیں تمام الہامی کتب کی تعلیم کا نچوڑ ہیں، تمام انبیاء کی تعلیم کا اصل حصہ ہیں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی شامل ہے. تو دین محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اس میں عملی طور پر شرکت کرنا، یعنی عمل سے ثابت کرنا ہے. ایمان
اور عمل سب دراصل دین کا حصہ ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اصل میں یہ دین القیمہ جو ہے، دین اور قیمہ تا کیوں آئی ہے یہاں پر؟ یعنی دین قیم ہونا چاہیے تھا، قیمہ کیوں ہے؟ تو اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جیسے مدح اور مبالغے کے لیے بعض اوقات تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی قیم کہنے کی وجہ قیمہ یعنی بہت ہی درست دین، بہت ہی عمدہ دین. اس کی مثال قرآن مجید سے یاد کریں. لم اوتا کتابیہ، کتابی کافی تھا، ہاں کس لیے آیا ہے؟ مبالغے کے لیے. ولم ادری ما حسابیہ، یہاں بھی ہاں مبالغے کا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قیمہ ہے اس میں جو تا ہے یہ نمبر 1 مبالغے کے لیے. نمبر 2 یہ کہ یہاں دین اور قیمہ کے بیچ میں ایک چیز محذوف ہے اور وہ ہے الامہ، دین الامت القیمہ. ٹھیک ہے، دین الملت القیمہ، یعنی جو قیم یا درست امت ہے، امت وسط کا دین، یہ ہے دراصل دین، یعنی جو حق پر ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. جیسے سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے نا، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا. وہاں کیا آیا ہے؟ دِينًا قِيَمًا. یہ وہی چیز ہے دراصل، ملت ابراہیم حنیفہ. تو یہاں کیا ہے؟ دین الملت القیمہ حنیفاً وما کان من المشرکین. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اصل دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور بعد میں جو یہودیت اور نصرانیت نام رکھ لیے گئے اپنے دینوں کے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام نہیں رکھے. اللہ نے کیا نام رکھا؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اور دین قیم جو ہے یہ آسان دین بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، کہ مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ بات کیا کی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اور مشرکین کے پاس تشریف لے آئے دین لے کر، تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیا تھا؟ ایمان میں اختلاف. کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی. اور انہوں نے اختلاف کیا کیوں؟ اشارہ اہل کتاب کی طرف کہ کس بات پر اختلاف کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو صحیح، وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ بتا کیا رہے ہیں. یہ وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں. توحید کا حکم بھی ہے، نماز کا حکم بھی ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی ہے. تو اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جب یہ نبی وہی تعلیم دے رہا ہے جو تمہاری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے، تو پھر تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے کتابوں کے علاوہ اس کے اپوزٹ کچھ اور پیش کرتا. سورۃ النحل میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک اب اصل دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ جو بات ہے اور یہ جو پیغام ہے یہ سارے انسانوں تک پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے. کیونکہ بہت سے لوگ جو اپنے اپنے دین اختیار کیے اور انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں. اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں آتی ہے ایسی کوئی بات؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. سب ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں. اصل بات کس کی مانی جائے گی؟ یہود کی یا نصارہ کی یا کسی اور کی؟ کس کی بات اصل بات ہے، بینہ ہے، قول حجت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں. کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا قیامت تک کسی بھی شخص کا اسلام یا مسلمان ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، آپ کی کتاب کو مانتا ہے یا نہیں. کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ یہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے اور لوگ یہود و نصارہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ باقی سب رسولوں کو بھی مانتے ہیں، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے اور وہ کیوں نہیں مسلمان ہو سکتے. تو اس سورت کا نام جو سورت البینہ ہے نا، واضح دلیل، کھلی نشانی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرائیٹیرین ہے، واضح دلیل ہے، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ ہی قیامت تک کے لیے رسول ہے. اسی لیے جو پہلی امتوں میں سے آپ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ دوہرا اجر ہے کہ اس کے اپنے رسول پر ایمان لانے کا بھی اور اپنی کتاب پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر بھی. اسی لیے ان کا اجر بہت بڑا ہے اور ان کے ایمان کی ویلیو ہے. لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے پھر اس کو نہیں مانتا تو اس کا انجام کیا ہے وہ بتا دیا گیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کریں. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو، ریجیکشن کو، جو ریجیکٹ کر دے. اور ریجیکشن کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، یعنی ان تک پیغام پہنچ چکا ہے، میسج پہنچ چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، دل میں مانتے بھی ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے، ڈکلیئر نہیں کر رہے. ان کی کتب میں بھی آپ کے بارے میں واضح چیزیں موجود ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، ان کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے. جہنم جہمہ سے ہے، جیم ہا میم، جہم اور جہمہ. اور جہنم کو جہنم اس کی گہرائی، اس کی بعد قعرہا اور اس کی سیاہی کی وجہ سے جہنم کہا جاتا ہے کہ جہنم سیاہ بھی ہے اور جہنم بہت گہری بھی ہے. یاد ہے وہ پتھر جو پھینکا گیا تھا وہ 70 سال میں تہہ پہ پہنچا، اور جہنم کی آگ دہکائی گئی. پہلے کیا ہوئی؟ سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، پھر اس کے بعد سیاہ ہو گئی. ٹھیک ہے، آگ جلنے کے باوجود اس میں اندھیرا بھی ہے. اور اندھیرا جو ہے نا ڈپریشن کی علامت ہوتا ہے اور گھبراہٹ کی، یعنی جلیں گے بھی اور اندر سے وہ کالی سیاہ بھی ہوگی اور بہت نیچے گہری بھی ہوگی کہ کوئی اوپر آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نکل بھاگے، کنارے تک بھی کوئی نہیں آ سکے گا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، 1-2 دن کی سزا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں. بریہ برا سے، برا کا مطلب ہوتا ہے وجود میں لانا کسی چیز کو عدم سے، اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے البارئ، پیدا کرنے والا. اور اسی سے یہ بریئہ تھا اصل میں، بریئہ، برا سے بریئہ، اور حمزہ جو ہے یا میں بدلا اور پھر یا میں مدغم ہوئی، کیا بن گیا؟ بریہ بن گیا. مراد ہے مخلوق، یعنی پوری مخلوق، یعنی شر البریہ یعنی ساری مخلوقات میں سے بدترین. کیونکہ باقی مخلوق تو اپنے رب کو پہچانتی ہے نا، سورج چاند ستارے سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کام کے لیے پیدا کیا وہ سب کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ ایمان لائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں. ملائکہ تو ویسے ہی اطاعت گزار ہیں. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو حق کو پہچان جائے اور پھر اس کو قبول نہ کرے، حق کو جان جائے اور پھر اس کا انکار کر دے، اس کو نہ مانے، کیونکہ ان کے اندر ضد ہے، ایروگنس ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ دراصل بہترین مخلوق ہیں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. عدن کس کو کہتے ہیں؟ اقامت کو، کہ جہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں، کوئی انقطاع ہی نہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے. لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہیں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی بلند مقام ہے، جنت عالیہ، اور سامنے زمین کی سطح پر نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وہاں کبھی موت نہیں آئے گی،
وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے، ولا ہم یحزنون، کبھی ان پر کوئی رنج و غم نہیں آئے گا، لا یمسہم فیہا نصب ولا یمسہم فیہا لغوب، نہ ان کو تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی بوریت ہوگی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے کام کیے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی۔ اللہ سے راضی ہونے والوں کی علامات اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اچھے حالات پہ بھی راضی اور تکلیف دہ حالات پر بھی راضی، کچھ ملے تب بھی راضی، کچھ چلا جائے تب بھی راضی، انہیں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اور کس پر راضی؟ اس کی شریعت پر راضی، اس کے دین پر راضی، کسی چیز پر ان کا دل نہیں تنگ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلے کریں ان کے بارے میں، اس پر وہ لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس کے ثواب اور جزا پر بھی راضی، اللہ سے بس راضی ہی راضی، ناراض نہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، یا یہ رضامندی اس کے اندر آتی ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب کچھ کر کے بھی ڈرتا ہے۔ اسی لیے جو علم رکھتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے وہ دراصل عالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتاب کا ماہر بھی ہو، پورے قرآن حفظ کیا ہو، لفظی ترجمے کا لفظ لفظ آتا ہو، پوری تفسیر آتی ہو، زبردست نمبر لینے والا ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کی خشیت نہ ہو، قرآن اس کے حلق سے نیچے نہ اترا ہو، وہ علم والا نہیں کہلاتا، وہ جاہل ہے، پھر بھی وہ اللہ کی نظروں میں جاہل ہے۔ علم والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم اللہ سے ڈر پیدا کر دے، خشیت، اور خشیت ہوتی وہ خوف ہے جو علم کی بنا پر آتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، تو جو اللہ سے ڈرے گا، ولمن خاف مقام ربہ جنتان واما من خاف مقام ربہ، اور اسی طرح یخافون ربہم من فوقہم، بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کی بات آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو اچھے لوگ ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اچھے، اور وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہونے والے ہیں، ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر ان کو اللہ کی رضامندی ملے گی۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بلند ترین چیز ہے۔ لوگوں میں سے اچھے کون ہیں عمومی حالات میں؟ کیونکہ ہر شخص ایمان اور عمل صالح کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن واقعی عمل صالح ہیں۔ عمل صالح وہ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں عمل صالح ہیں، جن کے لیے اخلاص اور سنت کے مطابق شرط لگائی گئی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، یعنی کون اچھا ہے کون اچھا نہیں۔ لوگ چپ ہو گئے، آپ نے اپنی بات 3 بار دہرائی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سے اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، کیا مانا؟ خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے امن ہو، یعنی جس سے معاملہ کر کے انسان کو یہ ہو کہ اس سے مجھے خیر ہی خیر ملے گی، شر نہیں ملے گا۔ وَشَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ، اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو اچھے لوگ کون ہیں؟ جن سے اچھائی کی توقع ہو اور جن کی برائی سے انسان امن میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين
حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذالک لمن خشی ربہ. ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر بھی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے؟ کیا اللہ کا ڈر ہمیں غلط کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، تقوی نہ ہو، انسان نہ اس کتاب سے ہدایت پا سکتا ہے، خواہ دن رات پڑھے اس کو، اور نہ اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. اور جب یہ صفت ہی نہیں تو پھر آخر میں جزا کس بات کی، اللہ کے ہاں اجر کس بات کا؟ تو اللہ کی رضامندی اور جنت عدن اس شخص کا مقدر ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو. صبح ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی میں، کسی میں شیئر ہوئی تھی کہ یعنی شاید حدیث تھی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی نماز میں سے کچھ بھی نہیں ان کو ملتا نا، بلکہ وہ الٹا ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی. اسی طرح احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا کہ اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنی نماز میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آج ہے. تو وہ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اگر آج امام احمد بن حنبل آ جائے تو ہماری، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہماری تو ابھی آگے آ رہا ہے نا، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الوقفات التدبریہ نمبر 3. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دل ذلك، یہ چیز دلالت کرتی ہے، على غایت العوج، ٹیڑھے پن کی انتہا کو، لأہل الکتابی، اہل کتاب کی، لأنہم، کیونکہ وہ، کانوا تھے، لما عندہم من العلم، کہ ان کے پاس علم تھا، اولا من المشرکین، جو اولا تھے مشرکین سے، بالاجتماع علی الہدی، ہدایت پر جمع ہونے کے لیے، یعنی ہدایت پر ان کا ہونا زیادہ قرین قیاس تھا، ان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن انہوں نے اس علم کی قدر نہ کی. علم کی بے قدری کیا ہوتی ہے کہ نہ اس پہ توجہ دی جائے، نہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، انتہا درجے کی ناقدری. تو یہ اہل کتاب کا سلوک تھا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ان کا نام اہل کتاب لیکن ان کے عمل میں کتاب والی کوئی چیز نہیں تھی. تو ایسے لوگوں کے خلاف کتاب حجت بن جاتی ہے. آج ہم سب بھی کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. ہم سب بھی اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہم کتاب پڑھنے کے کتنے حریص ہیں، کتاب پر عمل کرنے کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کی قدر کتنی ہمارے دلوں میں، اس سے محبت کتنی، اس کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے ہمارا، اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے میں
کتنی چاہت ہے ہماری کہ ایسا تو نہیں کہ بس جبراً مجبوراً ہم بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. کہاں ہے وہ محبت جو کتاب سے ہونی چاہیے؟ کہاں ہے وہ قدر جو واقعی اس کتاب کی ہونی چاہیے؟ تب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور پھر بری مثال ہوتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کتاب ان کے حق میں نہیں گواہی دے گی کہ بہت کچھ جانتے تھے، وہ ان کے خلاف دے گی اس وقت کے جہاں کے بھاگ کے جا نہ سکیں گے. کہتے کہ یہ ٹیڑھے پن کی انتہا ہے کہ کتاب ہوتے ہوئے پھر کتاب پر عمل نہیں. لِأَنَّهُمْ كَانُوا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ أَوْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْاجْتِمَاعِ عَلَى الْهُدَى وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُقُوعَ اللُّدَدِ وَالْعِنَادِ مِنَ الْعَالِمِ أَكْثَرُ. اور یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جھگڑوں اور دشمنیوں اناد میں عالم ہی اکثر یعنی پڑ جاتے ہیں، یعنی علم والے ہی زیادہ تر جھگڑوں اور فساد میں اور اختلافات میں پڑتے ہیں. بحثیں، لڑائیاں، جھگڑے، دوسروں کی قدر نہ کرنا کتنی خطرناک بات ہے، کتنی ڈرنے والی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں نا بس علم آ گیا تو ہماری شان بڑی بلند ہو گئی، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ علم ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہے یا ہمارے خلاف. السؤال لماذا قدم اہل الکتاب علی المشرکین فی اللوم. ملامت میں اہل کتاب کو مشرکین پر مقدم کیوں رکھا گیا، پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ لأنہم اہل العلم. نمبر 4 وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وانما خص الذین اوتوا الکتاب بالذکر هنا بعد ذکرهم مع غیرهم فی اول السورہ. یہاں اہل کتاب کو خاص کیا گیا ہے ذکر کرنے میں اس کے بعد کہ ان کا ذکر دوسروں کے ساتھ کیا گیا تھا سورت کے شروع میں. یعنی پیچھے تو مشرکین کی بات بھی ہے، یہاں صرف انہی کی بات ہے، اہل کتاب ہی کی بات ہے. وہ کیوں؟ تفرقہ مشرکین نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اہل کتاب نے کیا. لأنہم كانوا يعلمون صحة نبوة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت پر، یعنی نبوت کے صحیح ہونے کے بارے میں انہیں پتا تھا. بما یجدون فی کتبہم من ذکرہ، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر موجود تھا. اس لیے شروع میں تو دونوں کا ذکر ہے اور یہاں پر صرف اہل کتاب کی خرابی کا ذکر ہے. السؤال لماذا خص اللہ اہل الکتاب بالذکر فی ہذہ الآیہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کے ذکر کو کیوں خاص کیا؟ مع انہ ذکرہم فی بدایت السورۃ مع غیرہم، باوجود اس کے کہ ان کا ذکر سورت کے آغاز میں دوسروں کے ساتھ ہوا ہے. لأنہم كانوا يعلمون صحة النبوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 5 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اي متحنفين عن الشرك الى التوحید. حنفاء کا معنی کیا ہے؟ شرک سے بچ کر توحید کی طرف مائل ہونے والے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَهِيَ أَشْرَفُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ. نماز کا ذکر ہے کیونکہ یہ بدنی عبادات میں سب سے اشرف ہے، اعلیٰ ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَهِيَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَحَاوِيجِ. اور یہ دراصل زکوٰۃ کا ادا کرنا احسان کرنا ہے فقراء اور محتاجوں پر. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أي الْمِلَّةِ الْقَائِمَةِ الْعَادِلَةِ، یعنی درست عدل والی ملت، دین القیمہ سے مراد. او الامت المستقیمۃ المعتدلہ، یا یہاں مراد ہے دین الامت المستقیمۃ المعتدلہ، اس امت کا دین جو درست ہے، معتدل ہے. کنتم خیر امۃ، یا امۃ وسطا مراد ہے. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. اسی سے بہت سے ائمہ کرام نے استدلال کیا ہے. کیا مطلب؟ دلیل پکڑی ہے، جیسے زہری، شافعی، کہ اس آیت کریمہ میں
اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے. دین کب دین بنتا ہے؟ جب اس کے اندر نماز روزہ بھی ہوتا ہے. نماز روزے کے بغیر کوئی شخص دین والا نہیں کہلا سکتا. السؤال کیف تدل الآیۃ علی مذہب اہل السنۃ والجماعۃ فی ان الایمان تصدیق بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان. یہ ایمان کی تعریف ہے نا. کہتے ہیں یہ آیت کس طرح دلالت کرتی ہے اہل السنہ والجماعہ کے مذہب پر کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا دل سے بالجنان، والقول باللسان اور زبان سے بولنے کا، وعمل بالارکان اور جوارح سے عمل کرنے کا. کیسے کہ عمل ایمان میں داخل ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے. یقیم الصلاۃ و یؤت الزکاۃ سے پتہ چلتا ہے ذالک دین القیمہ کہ دین اس کے ساتھ ہے. یعنی دین یا ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں جب تک کہ عمل اس میں شامل نہ ہو. نمبر 6 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. وخص الصلاة والزکاة بالذکر ما انہما داخلان فی قولہ. صلاۃ اور زکوٰۃ کو خاص کیا گیا ہے ذکر کرنے میں، باوجود اس کے کہ وہ دونوں داخل ہیں اس قول میں لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. کیوں؟ لفضلہما وشرفہما، ان دونوں کی فضیلت اور شرف کی بنا پر. وکونہما العبادتین اللتین من قام بہما قام بجمیع شرائع الدین، اس وجہ سے کہ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ان دونوں کو قائم کرے گا وہ سارے شرائع دین میں داخل ہو جائیں گے. یعنی اس نے گویا سارے دین پر عمل کر لیا. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو باقی دین کی طرف بھی لے جاتی ہیں. السؤال لماذا خص الصلاة بالذکر مع انہما داخلاتان فی العبادۃ لفضلہما وشرفہما. نماز سے اللہ تعالیٰ کے حقوق آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ سے بندوں کے، اس لیے سمپل ہے کہ جو دیندار ہے وہ اللہ کے بھی سارے باقی حقوق ادا کرے گا اور نیچرلی پھر وہ سارے دین پر عمل کرے. بالکل صحیح. نمبر 7 وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وفی هذا دلیل علی وجوب النیت فی العبادات. اس آیت میں نیت کے واجب ہونے کی بات ہو رہی ہے. کس میں؟ عبادات میں. فإن الإخلاص من عمل القلب، کیونکہ اخلاص کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. اخلاص کیا ہے؟ دل کا عمل. وهو أن يراد به وجه الله تعالی لا غیر، اور یہ کہ اس سے مراد اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، کسی اور کا نہیں. کسی اور کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں، صرف اللہ کا چہرہ چاہیے. السؤال ما الاصل العظیم الذي تدل علیہ الآیہ. اس آیت میں کس بنیادی عظیم بات پر توجہ دلائی گئی ہے؟ نیت کی بات پر. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج. الوقفات التدبریہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لأنہم، کیونکہ وہ، لم یبق، نہ باقی رہی، لہم، ان کے لیے، امنیتن، کوئی تمنا، الا، مگر، آتا ہموہا. آتا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ہمو وہ لوگ جو رضو، ہاں وہ کیا؟ امنیہ. وہ اللہ سے کیوں راضی ہیں یا ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ساری امیدیں پوری کر دی، ساری تمنائیں، ساری خواہشات. مع علمہم انہ متفضل فی جمیع ذلک، ساتھ اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا فضل ہے، یعنی یہ سب کچھ فضل ہے اللہ کا. لا یجب علیہ لأحد شیء، اس پر کوئی لازم نہیں کسی کو بھی کچھ دینا. ولا یقدرہ احد حق قدرہ، کوئی بھی اس کی ایسی قدر نہیں کرتا جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ بات اتنی تکلیف دیتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے. آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو کوئی شعر سنتے ہیں اش اش کر اٹھتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھتے اور سنتے جاتے ہیں اور ان کے دلوں پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ وہ ان کے دلوں کو لگتا ہے، نہ ان کے عمل میں آتا ہے، اور نہ تڑپ لگاتا ہے کہ کسی اور کو آگے کچھ بتائیں.
کہ اس کو شیئر کریں، کیونکہ جو اچھی بات آپ کے دل پہ لگ جاتی ہے نا، پھر آپ فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک پہ شیئرنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ کوئی چیز جو اچھی لگی بس ابھی پوری بھی نہیں دیکھی اور کیا کر دیا، شیئر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی بات اچھی لگے اور پھر ہم اس کو شیئر نہ کریں؟ یہ کسی کے کہنے پہ تھوڑی کرتا ہے انسان، کہ کوئی دھکا دے اور کوئی کہے کہ یہ کرو کرو کرو، پھر انسان جا کے کرے، اور جب وہ کوئی دھکا دینا بند کرے تو پھر بیٹھ جائے۔ اللہ کی قدر کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو سونے میں تولنے کی بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں قرآن کے بارے میں ہم نے یہ الفاظ زندگی میں کتنی بار کہے۔ لوگوں کی باتوں کی جتنی تعریفیں ہم کرتے ہیں، یا اقوال زرین یا کوٹیشنز یا حکمت کے کلام یا شعر و شاعری یا اور جو بھی انسانوں کی طرف سے آتا ہے، اس پر ہم اش کر اٹھتے ہیں۔ لیکن قرآن، ہم نے آج تک قرآن کی محبت میں کیا کہا، کیسے کہا، کس دل سے کہا؟ جب پڑھتے ہیں کس دل سے وہ اٹھتا ہے؟ جو چیز دل میں ہو نا وہی دل سے اٹھتی ہے، جو خیالوں میں ہو نا وہ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے محبت کا اظہار کرنے سے۔ سوچیے اپنے بارے، کتنی دفعہ قرآن کو دیکھ کے آنکھوں میں بس آنسو آ گئے کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے زیادہ تعظیم کیا کہ وہ اوپر اٹھا کے رکھ دیا، بس پڑھ لیا، بس ایسے ہی پڑھا دیا، بے روح سا، مردہ دل، بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا۔ کیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مجلس میں بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ ہم اپنے رویوں پہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کی کتاب کا کیا حق ادا کیا، اور اگر حق ہی ادا نہیں کیا تو پھر کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ اور اگر وہ کچھ دے گا تو صرف اپنے فضل سے، ہم حقدار بالکل بھی نہیں ہیں۔ We do not deserve anything. وما قدر اللہ حق قدرہ ولا يقدرہ احد حق قدرہ فلو اخذ الخلق بما يستحقونہ اہلکہم۔ اگر وہ پکڑ لے لوگوں کو جس کے وہ مستحق ہیں تو سب کو ہلاک کر دے۔ اگر اللہ ہماری حرکتوں پہ، ہمارے ان رویوں پہ ہمیں پکڑنے لگے، کیونکہ ہمارے دل کی خیانتیں اور ہمارے دل کے جذبات وہ سب جانتا ہے۔ 100 دفعہ بھی زبان سے کہ ہم اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، 100 دفعہ جھوٹ لکھا جائے گا اگر ہم نہیں کرتے۔ تو پھر ہمارے دلوں کی ان خیانتوں کو کون جانتا ہے اللہ سے بڑھ کے؟ اور اگر وہ پکڑ لے کسی اس خیانت پہ کہ جو ہم زبان سے اقرار کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار کرتے رہتے ہیں، ہلاک کر دے، ختم کر دے، ڈسٹرائے کر دے۔ اجر و جزا اور جنت اور رضا تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ وَأَعْظَمُ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِهِ مِن مُتَابَعَتِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نعمت جو اس نے ان پر کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، یا آپ پر ایمان لانے یا آپ کو ماننے کی نعمت ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَبًا لِكُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ یہ ہر خیر اور نیکی کا سبب اور ذریعہ۔ کوئی نیکی نیکی ہی نہیں جب تک اس میں سنت کی مطابقت نہ ہو۔ سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی کام نیک کام نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول ماڈل دے دیا، لیکن ہم اس کو دیکھنے کے بجائے عام انسانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان سے انسپائر ہونے کے بجائے عام انسانوں سے انسپائر ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی انسان، کوئی استاد اور کوئی عالم اور کوئی بزرگ اور کوئی معزز ہستی خطا سے پاک ہے ہی نہیں۔ ہم سب میں غلطیاں ہیں۔ ہمیں اگر کچھ بھی دیکھنا ہے کہ صحیح کیا تو وہاں جا کر دیکھیں، سنت میں دیکھیں، اس کو تلاش کریں، وہاں سے نمونہ دیکھیں، تبھی خیر کے رستے پر چلیں گے۔ السؤال ما دلالت قولہ وردوا عنہ، کیا دلیل ہے اس کی قول کی کہ اور ان سے راضی ہو گئے۔ لم يبق لهم امنیۃ الا آتاہموہم۔ نیکسٹ ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ الخشیۃ ملاک السعادت الحقیقیت، خشیت ہی حقیقی سعادت کا موجب ہے۔ والفوز بالمراتب العلیہ، اور کامیابی کے اعلیٰ درجات اسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اذ لولاہا، اگر یہ نہ ہو کیا خشیت، لم تترک المناہی والمعاصی، گناہ چھوڑے ہی نہیں جا سکتے۔ اللہ کے ڈر کے بغیر گناہ چھٹ ہی نہیں سکتا، خواہ کتنا بھی علم ہو۔
ولا استعد لیوم یؤخذ فیہ بالاقدام والنواسی، اور نہ کوئی تیاری کر سکتا ہے اس دن کی جس دن پاؤں اور پیشانیوں سے پکڑا جائے گا مجرموں کو. السؤال ما معنی الخشیہ؟ خشیت کا کیا معنی ہے؟ یہ خشیت ملاک السعادت الحقیقی ہے. نمبر 3 جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ فمن خاف ربہ ھذا الخوف انفک من جمیع ما عنده مما لا یلیق بجنابہ سبحانہ. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس طرح کا خوف کھانا تو وہ چھوڑ دے گا ہر وہ چیز جو اس کے ہاں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق نہیں، یعنی ان سارے خیالات افکار اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، سب چیزوں کو چھوڑ دے گا. انفکا کا مطلب ہے باز آ جائے گا. وَلَمْ يَقْدَحْ فِي الْبَيِّنَةِ وَلَا تَوَقَّفَ فِيهَا، اور نہ ہی وہ بینہ میں کوئی عیب لگائے گا اور نہ اس میں کوئی توقف کرے گا، یعنی اسے ایکسیپٹ کر لے گا. وَمَا فَارَقَ الْخَوْفُ قَلْبًا إِلَّا خَرِبًا، اور جس دل سے خوف جدا ہوتا ہے اس کو وہ ویران کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. السؤال ما علامت خشیت العبد من ربہ، بندے کے اپنے رب سے ڈرنے کی علامت کیا ہوتی؟ گناہوں سے بچنا. شابش، ٹھیک ہے. عمل بالآیات. نمبر 3 پوائنٹ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. یہ کہتے ہیں کہ ذکر من حولک باہمیت الاخلاص فی العبادہ، عبادت میں اخلاص کی اہمیت کے بارے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیے. چلیے بتائیے، ابھی عمل کر لیجئے، بعد میں تو شاید بھول جائیں. سب ایک دوسرے کو بتائیں نا، پہلے ایک دوسرے کو بتائیں پھر دوسرا پہلے کو بتائیں، دونوں بتائیں. اب زیادہ سمجھ آئی ہوگی جب بول کے بھی بتایا اور دوسرے سے سنا بھی، قریب بیٹھے ہوئے کے پاس سے. یہ دونوں چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی. جب آپ جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنی بات زیادہ سمجھ آتی، 1-on-1 بیس پر. اور پھر جب ہم کسی کو بتاتے ہیں خود زیادہ سمجھ آتی ہے پھر. اور یہ اکثر کیا کریں، آج گھر جا کے بھی کریں. التوجیحات. نمبر 2 الحرص علی الاجتماع علی کتاب اللہ و سنت رسولہ و نبذ الافتراق. اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہونے کی حرص اور افتراق یا تفرقہ بازی کو دور پھینک دینا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. نمبر 3 من افضل الاعمال بعد التوحید الصلاۃ التي هي حق اللہ والزکاۃ التي هي حق الخلق. افضل العامات توحید کے بعد کیا ہے؟ صلاۃ جو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ جو مخلوق کا حق. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. نیکسٹ پیج. اہل الایمان والعمل الصالح ہم خیر الخلیقہ. اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی بہترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. معانی الکلمات میں منفکین تارکین کفرہم کتب قیمہ اخبار صادقہ و اوامر عادلہ. عدل والے احکامات اور سچی خبریں مراد ہے اس سے، کتب ان سے. سزا آپ نے بتایا تھا نا کہ یعطی مالہ جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب وہ مال دیتا ہے تو لینے کی کوئی اس کو نہ طلب ہے نہ تمنا ہے. عطا میں صرف دینا ہی دینا ہے، لیکن یعطی مالہ میں دینے کے ساتھ لینے کا بھی ہو جاتا ہے نا کہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی. تو یہ زکوٰۃ کا جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر جگہ یؤتی الزکوٰۃ آ رہا ہے، یؤتون الزکوٰۃ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عاملین زکوٰۃ لے بھی لیتے ہیں ان کی وجہ سے تو نہیں آ رہا؟ نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، اس پہ اس کو جزا ملے گی. یعنی یہ فریضہ ہے، ادا کرے گا تو پھر اچھا یہ فرض ہونے کی وجہ سے اس کی برکات جو ہیں وہ اس پر آئیں گے، اس لیے اس کو یعنی یؤتی کا لفظ ہے. اور جو عطا ہے وہ ویسے اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس کو صلاحیت دی کہ بغیر طلب کے عطا سے زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے نا، لیکن عطا جو ہے اس میں اس کے نتیجے میں کچھ ہے یا نہیں، فرض ادا ہوتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اچھا بس دے رہا ہے، یعنی عطا احسان کے معاملے میں ہے، اس میں آئے گا اس میں تو عطا ہی عطا. اور ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ کفر جو ہے وہ تب ہوتا ہے ریجیکشن جب آدمی جانتا ہے، حق پہچانتا تو ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بے جانے بوجھے انکار کیے جاتے ہیں، اس کی پھر کیا وہ ہے؟ یعنی پھر علم حاصل نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں بھی اور انجانے میں جو نہیں مانتا وہ اصل میں اس طرح کا انکار نہیں کرتا. یہ کفر جحود جو ہے
اچھا یعنی یہ والا کفر زیادہ اشد ہے اشد جو ہے، جان بالکل۔ بوجھ کے. ہاں جزاک. جہالت کی بنا پر کس چیز کا انکار جو ہے وہ کم درجے کا ہے، لیکن انکار انکاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا. آپ نے نوٹ کی ہوں گی سارے پوائنٹس، تو سوال جواب کی طرف آتے ہیں. الوقفات التدبریہ میں سے دیکھتے ہیں. ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سورۃ البینہ کی آیت 5 ہے، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور وہ قائم کرے نماز اور وہ ادا کرے زکوٰۃ، اور یہ ہے درست دین. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ چیٹ میں بتائیں تو میں وہاں سے لے لیتی ہوں، اگر چیٹ میں بتائیں گے، اور اگر کوئی مائک کھول کے بتانا چاہتا ہے تو مائک کھول کر بتائیں. کون بتانا چاہتا ہے؟ شبانہ آپ بتائیں گی کن کی بات ہو رہی ہے؟ جی، اس آیت میں مومنین کی بات ہو رہی ہے جو مخلص ہیں اور جو یکسو ہو کر دین کو فالو کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. چلیں ڈاکٹر وجیہ آپ سے پوچھتے ہیں کن کی بات ہو رہی ہے، آپ بتائیں. جی، اس میں تمام اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو یہودی یا نصرانی تھے ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، اور یہی 3 حکم ان کو بھی دیے گئے تھے، اور پھر مسلمانوں کی جن کو قرآن دیا گیا تھا. بارک اللہ فی علمک. جی پلیز نوٹ کریں، یہاں مومنین کی بات نہیں ہو رہی. میرے پاس چیٹ میں بھی جو جواب ہے وہ زیادہ تر مومنین کے بارے میں آ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب بھی زکوٰۃ اور صلاۃ کی بات ہو تو وہاں مومنوں ہی کی بات ہو. یہ پچھلی آیات کے کانٹیکس میں دیکھا جائے گا، وہاں اہل کتاب کی بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور پھر بتایا گیا کہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ یہ سب کریں. تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی بات ہے، اور اسی لیے یہ آیت اٹھائی گئی تھی سوال پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ پہچان پا رہے ہیں. اس لیے جب آپ جیسے آپ اگر نوٹس بھی لکھا کریں تو آیت کے ساتھ ہی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. چلیں الحمدللہ کریکشن ہو گئی، سب اپنے پاس کر لیں اگر نوٹ اس چیز کو. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ملامت میں اہل کتاب کو
مشرکین پر مقدم کیوں رکھا گیا ہے؟ یعنی مشرکین سے زیادہ ان کو کیوں ملامت کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں فرحت آپ بتائیے، نسیم فرحت فرحت بتائیں۔ ہاں جی، وہ اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کو جو ہے یہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ ان کو نماز اور ٹھیک ہے، ان زکوٰۃ کے اور ان پاس سب علم چیزوں کا تھا۔ علم بھی ہے اور اس کے اوکے، ہوتے ہوئے بھی ہے۔ آپ عربک سے بتا سکتی ہیں کہ کون سے حصے سے جواب ہے اس کا؟ سامنے سلائیڈ میں آپ کے پاس وہ جواب بھی موجود ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ لم جی یکن الذی کفروا من اہل کتاب والمشرکین منفکین۔ نہیں، یہ آیت سے نہیں، سوری، آیت سے نہیں، سوری، یہ جو اچھا جی اچھا نیچے اچھا، جواب ہے، تفسیر ہے، اس میں سے بتا سکتی ہیں آپ؟ میں ایک منٹ بتا دیتی ہوں، میں دیکھیں، یہاں سے ڈھونڈ لیں ہاں گے آپ انشاءاللہ، جی، کیونکہ جواب آپ کے یہ پاس ہے صحیح ہے۔ دل ذلك على غاية العوج لأهل الكتاب لأنهم كانوا لما عندهم من العلم أولى من اچھا یہی رک جائے المشركين۔ فرد، بس یہی رک جائے، جی آپ تو پورا پڑھ رہی ہیں نا، میں نے آپ ہاں، سے پوچھا ہے وہ حصہ بتائیں۔ چلیے یہ الحمدللہ، جو آپ نے حصہ ہاں جی بتا سکتی ہیں، بتائیے۔ جی غاية العوج لأهل الكتاب نہیں، یہ حصہ نہیں ہے۔ نسیم آپ لأنهم بتا سکتی ہیں، نسیم آپ علم بتا سکتی الأولى علم أولى على الهدى۔ ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، چلیں آنسر دیکھتے ہیں، چلیں آپ کا آنسر دیکھتے ہیں۔ یہ جو اتنا حصہ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا تھا اردو میں۔ ہم ذرا ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ عربک میں بھی پک کر لیں، تو آپ اتنے حصے کو مارک کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ بعض اوقات ہم آپ سے سوال ہو سکتا ہے آئندہ یہ کہیں کہ عربی میں جواب دیجیے، کیونکہ وہ ٹرانسلیشن بھی تو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو استاذہ جس وقت جواب بتا رہی ہوتی ہیں نا، وہ بتا رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے پاس وہ حصہ مارک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن جواب آپ کا درست ہے، احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب۔ نیکسٹ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذکر کو کیوں خاص کیا؟ حالانکہ ان کا ذکر سورت کے آغاز میں دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی دوبارہ ان کا ذکر کیوں خاص ہو رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ بتاؤں میں؟ سبین بتائیے۔ باجی سبین جی سبین کہیے۔ باجی لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے صحیح ہونے کے بارے میں ان کو اس بات کا علم تھا نا، کتاب کے ذریعے سے۔ شاباش سبین، ماشاءاللہ، ایگزیکٹلی آپ نے پک کر لیا، ایگزیکٹلی وہی بات۔ میرا اگلا سوال آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ آپ نے جب بتانا تھا کہ نبوت کے صحت کے بارے میں جانتے تھے، تو ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کرتی، ذرا عربی میں تو بتائیے اس میں سے، اور ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ اتنا حصہ جو ہے یہ اس کا جواب، اس میں سوال کا جواب عموماً اس میں ہی موجود ہوتا ہے اور استاذہ اسی میں سے بتا رہی ہوتی ہیں۔ چلیے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یہ والی جو آیت ہے، یہ آیت کس طرح دلالت کرتی ہے اہل سنہ اور جماعت کے مذہب پر کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا دل سے اور زبان سے بولنے کا اور جوارح سے عمل کرنے کا؟ تو یہ آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھ میں آیا، کون بتائے گا؟ شاہدہ آپ بتائیے، شاہدہ پروین۔ یہ فی ان الایمان تصدیق بالجنان نہیں آپ اردو میں وقول، بتا دیں، اس کا آپ اردو میں بتا دیں گے۔ تصدیق کرنے کا دل سے جیسے، اور زبان سے بولنے کا اور جوارح سے عمل کرنے کا، اعزاز سے اپنے۔ ہاں یہ تو ہمارے سوال میں ہے نا، لیکن سوال یہ کہ یہ دلیل کس طرح ہے اس اہل سنت اور جماعت کے مذہب پر کہ ایمان جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کی کا نام ہے، یعنی دل سے بھی تصدیق ہو، زبان سے بولا جائے اور عمل بھی کیا جائے۔ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ وہ آیت میں ہی جواب موجود ہے، رابعہ اگر بتائے؟ غور کرے تو۔ رابعہ کیف بتائیے۔ تدل آیات رابعہ بهذه الآیت کریمت علی ان الاعمال داخلۃ فی الایمان، یہ نہیں ایمان، آپ اردو میں بتائیں، آپ اردو میں بتائیں کہ میں آپ کا فہم سمجھنا چاہ رہی ہوں، کیا بات یہ سمجھی آپ لوگوں نے یا نہیں؟ یہ اعمال ذالک ایمان میں داخل ہیں، یہ والے اعمال جو ہیں، کون سے اعمال؟ صلاۃ ٹھیک ہے، اور نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ رابعہ آپ بتائیے، مکمل کیجیے اپنی بات کو۔ جی صلاۃ اور زکوٰۃ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، توحید۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ ان کرنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے؟
اور کوئی جی بات کر رہے نماز تھے جو آپ؟ ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اس میں شامل ہو جائیں گے، اور زکوٰۃ جو ہے اس میں حقوق العباد شامل ہو جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں لے لیتے ہیں آپ کے آنسرز لے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ کیوں یہاں سوال اٹھایا گیا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایمان جو ہے وہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، عمل کا اس سے تعلق نہیں ہے، جبکہ اہل سنہ اور جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنے، زبان سے بولنے اور باڈی کے پارٹ سے، جوارح باڈی پارٹس کو کہتے ہیں نا، اس سے عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہاں آیت میں ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ صحیح دین کیا ہے، ذالک دین القیم، دین کس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے؟ جب آپ دل سے تو اقرار کریں لیکن نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ تو دل کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اور ہمارے دل کا معاملہ ہے، دل میں ہمارا بڑا یقین ہے، نماز کا کیا ہے، وہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ ہے رب کا معاملہ، لیکن اس کی ادائیگی بھی ایمان میں شامل ہے۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب تم نماز پڑھو گے، جب تم زکوٰۃ دو گے۔ صرف دل میں مان لینے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے، مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے جی، اس آیت میں نماز اور روزے کو کیوں خاص کیا گیا ذکر کرنے میں، جبکہ یہ دونوں تو عبادت میں شامل ہیں؟ پہلے ہی لیعبد اللہ میں آ رہا تھا، پھر الگ سے کیوں لائی گئی؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں تسنیم؟ بتائیں تسنیم۔ یہ دونوں باتیں انسان کو عبادت کی طرف لے جاتی ہیں، اس وجہ سے ٹھیک ہے، زکوٰۃ۔ گڈ۔ آپ دو الفاظ پک کر سکتے ہیں، جواب اس کے اندر موجود ہے۔ آپ میں سے میں بتاؤں؟ میں ثنا بتائیں۔ خالدہ۔ اچھا خالدہ آپ بتائیں، چلیے۔ جی میم، نماز حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد ہے، تو ہاں یہ وہ دو تو کام۔ ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں نا آپ فوکس کریں جو تفسیر کا پارٹ اسکرین پہ موجود ہے۔ میں بتاؤں؟ میں کون؟ میں ثنا۔ میں ثنا، آپ بتائیں۔ لِفَضْلِهِمَا وَشَرَفِهِمَا۔ شاباش، احسنتی۔ دیکھیں ہم آپ کو جواب تو آپ سب کے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم تو آپ کو فوکس کر رہے ہیں جو ہم نے اس تفسیر میں پڑھا، جو سلائیڈ پہ وہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں مفسر، ہم اس سے جواب پک کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کیوں خاص ہے؟ ان کی فضیلت اور شرف کی بنا پر، یعنی یہ باقی عبادات میں سے فرائض عبادتیں ہیں نا، نوافل نہیں ہے نا، تو ان کا یہ ان کی فضیلت اور ان کا شرف ہے کہ ان کے ذریعے انسان کو بہت اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ گڈ، شاباش۔ باقیوں کے جواب بھی کسی حد تک درست ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ میری آخری ساتھی نے جواب دیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ڈسکشن میں الحمدللہ حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کم سے کم بتا تو رہے نا، اگر سوال کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، کوئی کہیں صحیح ہوا کہیں غلط ہوا، سو واٹ، ہم تو اس فورم پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہمیں اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ہمت پکڑنی چاہیے اور جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت میں دیکھیں، یہ آیت دیکھیں، اس آیت میں کس بنیادی عظیم بات پر توجہ دلائی گئی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ شہناز آپ بتائیں گی؟ جی، اس میں نیت کی بات کی گئی ہے کہ نیت کو خالص کرنا ہے ہر عمل کے لیے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ آیت میں پک کر یہ تفسیر میں وہ دو الفاظ پک کر سکتی ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا جی فوکس اور کریں۔ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ نہیں، تفسیر میں، آیت میں نہیں، میں تفسیر پوچھ رہی، نیچے جی فإن الإخلاص من عمل اس سے القلب۔ پیچھے آئیے، آپ نے میں نیت کی بات کی بتاؤں نا۔ نسیم؟ وجوب النیہ۔ گڈ، شاباش، وجوب النیہ، نیت کے واجب ہونے پر۔ بنیادی عظیم بات کیا ہے؟ نیت واجب ہے، ہر عمل کے لیے نیت لازم ہے، واجب ہے۔ اب یہ آپ کو دو لفظ یاد ہوں گے نا، وجوب النیہ، یہ یاد کریں کہ یہ یاد کریں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، میرے پر واجب ہے نیت، میرے پہ واجب ہے نیت۔ ایک دفعہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ وہ آگے تک بھی وہ عمل چلتا جائے گا۔ گڈ، اگلا دیکھتے ہیں جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا دلیل ہے اس کے قول کی کہ وہ ان سے راضی ہو گئے؟ اس کون بتائے گا؟ کوئی کسی نے پک کیا اس سوال کو؟ اگر بتانا چاہیں تو اپنا مائک تسنیم کھلیں۔ بتاؤں؟ چلیں تسنیم، تسنیم بتائیں۔ کیونکہ اللہ نے انسان کی ساری تمنائیں اور امیدیں پوری کر دی تھیں، یہ اللہ کا فضل تھا ہم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت مطابت یا آپ پر ایمان لانے کی نعمت
की वजह से हाँ, जो उन्होंने लेकिन ये हम पर रज़ी नाज़िल अल्लाह की। अन्हुम व रदू अन किनके लिए आता है? ये मेरे और आपके लिए नहीं आता, ये कुरान में किनके लिए आता है? सहाबाए आता किराम के लिए आता है, तो सहाबा ठीक है? किराम हाँ, तो अल्लाह ने उनकी कोई तमन्ना बाकी नहीं रही ना, उनको तमन्ना थी जी जन्नत की, पूरी अल्लाह कर ने दी। उनकी बहुत सी उनकी, और दुनिया में भी उनको उम्मीद है उनकी बहुत सी पूरी की, अल्लाह हमारी भी कर दे। आप में से कोई बता सकता है कि ये तफसीर में से कौन सा हिस्सा इसका जवाब है अरबी में? ट्राई करें, गलत भी हो गया तो क्या, कोई बता सकता? क्योंकि चलिए हम आप वक्त जी कम है, हम मैम, आपको दिखा देते हैं। बताएं कौन बताना चाह रहा है? खालदा, खालदा बताएं। मा मन अलैहिम बिही मिन मताबियतिहिम रसूलुल्लाह। हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे जी दिखाते हैं। अच्छा, लिअन्नहुम लम मैं बताऊं यब्क़ मुझे? लहुम उम्नियतिन इल्ला अताहुमुहा, ये है इसका जवाब, ठीक है? ये इसका वो था। अच्छा, मेरे पास जवाब आ रहा है, वी हैव नो अरेबिक बुक। क्यों नहीं लिया आपने? आप ले ना, अल कुरान तदब्बुर व अमल जो किताब है, हम तो किताब ही से पढ़ते हैं। स्क्रीन पे तो हम आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, किताब आपके पास होनी चाहिए। अपने नोट्स किताब में लिखें। सेल्स ऑफिस का एड्रेस दोबारा एडमिन आपके साथ शेयर कर देंगे। बुक और कलम लाजिम है स्टूडेंट के लिए। चलें जी, आगे देखते हैं, नहीं तो अपने एडमिन से कहें, हम आपसे शेयर कर लेंगे दोबारा। ये देखिए जी, ये लास्ट सवाल हम आपसे ले रहे हैं कि बंदे के अपने रब से डरने की अलामत क्या होती है? जरा चैट में लिखें, ये मैं चैट में लेती मैम हूँ मैं आंसर। बताऊं? नहीं, मैं आपसे यस पूछ चुकी सरवत हूँ। मैं नुमान। चाहूंगी या तो कोई ऐसा साथी बताए। सरवत नुमान आप बताएं, चलें, आपने नहीं बात की थी अब तक, कहें क्या है? जी वो बंदे के अपने गुनाह रब से करने, डरने की, गुनाहों से डरता है, शाबाश, गुनाहों से बचना, गुड, गुनाहों से माशाल्लाह, बचता है। ठीक है, गुड। चलें जी, अब 5 बज गए, हमारा क्लास का वक्त मुकम्मल हुआ है। हम होमवर्क देख लेते हैं, जरा सा देखिए, अपना जायजा लीजिए, क्या वाकई मेरे अंदर अल्लाह की खशियत है? ये जायजा जो है ये हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। सूरतुल बय्यिना की तिलावत सुनिए, ये तीनों कारी हजरात की आवाज़ में, और कुछ और होमवर्क है इंशाल्लाह, वो भी हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। अल्लाह ताला आपके इल्मों में अमल में बरकत फरमाए और आपको अपने बेहतरीन बंदों में चुन ले इंशाल्लाह। ट्रांसलेशन टाइम है, हम चलते हैं अपनी टीचर की तरफ, समरा की तरफ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ट्रांसलेशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सूरतुल कदर का तर्जुमा आप सबने याद किया होगा, छोटी सी सूरत है, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब लफ्ज़ी तर्जुमा भी याद हो गया तो इंशाल्लाह जब नमाजों में पढ़ेंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा कि आपको समझ आ रही होगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सामने सादिया खालिद, उनका मुझे हैंड रेज नजर आ रहा है। जी सादिया, आप शुरू कीजिए पहली 3 आयत। जी सादिया को शायद सादिया का शायद अनम्यूट नहीं हो रहा, मे बी। तस्नीम हमारे साथ हैं, तस्नीम आप अनम्यूट कीजिए। शायद परी जी कर हो गया, जी हो गया। तस्नीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अंजलनाहु उतारा हमने फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में, वमा अदरा का और क्या बताए आपको, माँ लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल जी कद्र जी तस्नीम, एक मिनट जी, एक जी मिनट। जी जी, इन्ना में हम भी शामिल होता है, ठीक है? अच्छा इन्ना जी, जब अलिफ अलिफ के साथ आता है ना, उतारा तो हमने, बेशक जी हम, उतारा हम, हमने, जी। फिर इसी बेशक तरह हमने, उसके बाद था अंजल नाहू, इसका क्या तर्जुमा किया आपने? अंजल नाहू, उतारा हमने, हाँ। और आखिर में जो हु आ रहा है ना, ये जी इसका तर्जुमा रह गया। इसका तर्जुमा है उसको, इसे, उसको यानी उतारा नाजिल हमने किया उसे, हमने उसे इसे या उसको, ठीक है? इन कुरान मजीद की तरफ लैलतुल इशारा है। कद्र में, फी लैलतुल बस कद्र ठीक, में। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी सना अब्दुल्ला, सना अब आगे, अब 2 आयत हैं। अब इसी पैटर्न से हम चलेंगे कि पहली 3 आयत और फिर अगली 2 आयत। तनज़्ज़लु उतरते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, व रूहु और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फीहा इसमें, बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के इज़्न से,
من کل امرن ہر کام کے لیے، سلامن سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلعی طلوع ہو جائے، الفجری فجر۔ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سنایا جی۔ فاطمہ سفیان، پہلی 3 آیات۔ انا بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، لیلۃ القدری لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ڈاکٹر وجیہہ۔ تنزلو نازل ہوتے ہیں یا اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور جبریل امین، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امرن ہر کام کے لیے، سلامن سلامتی ہے، ہیا یہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے، الفجر فجر۔ جزاک اللہ خیر جی۔ انس محروف۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما ادراک اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدری لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ انس، بہت اچھا سنایا جی۔ شبانہ، نہیں سوری، سبین مظفر، پہلے سبین مظفر سنا دیں، اس کے بعد پھر تنزل الملائکۃ اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس میں، باذن ساتھ اذن کے، ربہم اپنے رب کے، من سے، کلی ہر امر کام میں، ہر کام کے لیے، سلامن سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم جی۔ شبانہ۔ جی۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما اور کیا چیز ادراکا بتائی آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر لیلۃ القدر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سنایا شبانہ جی۔ خالدہ خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح روح اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس میں یا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امرن ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع فجر کے طلوع ہونے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر نسیم۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کو، وما اور کیا بتائے ادراکا آپ کو، وما اور کیا ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، لیلۃ القدری لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزاروں مہینے سے، 1000 مہینوں سے۔ جی ماشاء اللہ، ڈاکٹر نسیم بہت اچھا سنایا ماشاء اللہ جی۔ سحرش انصاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزلو اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امرن ہر کام کے لیے، سلامون سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ مطلعی طلوع ہو جائے، الفجر فجر۔ بارک اللہ فیکم سحرش، جزاک اللہ خیر۔ نسیم خان۔ شروع سے؟ جی شروع سے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، انزلنا نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر
ليلة القدر خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم نسیم. جی جزاک فرحت اللہ مسعود وہی آپ. تنزل اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور روح جبرائیل امین فیہا اس میں بإذن ربہم اپنے رب کے اذن سے من کل امر ہر کام کے لیے سلام سلامتی ہے ہیا وہ حتی یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے الفجر فجر. ماشاءاللہ فرحت بہت اچھا سنایا بارک اللہ فیکم. جی ناظرہ سرتاج. انا بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے فی لیلت القدر لیلت القدر میں وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے آپ کو ما کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. سائمہ اطرت. تنزل اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور روح امین فیہا اس میں باذن ساتھ اذن کے ربہم اپنے رب کے من کلی ہر امرن کام سے سلام سلامتی ہے ہیا وہ حتی یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے الفجر فجر. جی جزاک اللہ خیر. سائمہ اور شاہدہ اور عطیہ آپ سے معذرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ آپ سے ضرور پہلے سن لوں. کوشش کریں جلد ہاتھ اٹھایا کریں باری جلد آ جائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.